سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں، سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں، بسا ہو جب کہ نقش حب محبوب خدا دل میں، بسا ہو جب کہ نقش حب محبوب خدا دل میں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ فرش التراب يضمني۔ ایک انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ وجوہات ہوتی ہیں، جن وجوہات کی بنا پر ایک آدمی دوسرے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ جن میں سے پہلا سبب آپ کے سامنے میں نے بیان کیا تھا کہ حسن جمال، کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر آدمی اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ کائنات کے پیغمبر میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اگر اس دنیا میں کوئی آدمی کسی سے خوبصورتی کی وجہ سے محبت کر رہا ہے تو پھر سب سے پہلا حق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے کہ آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں، آپ سے زیادہ جمیل کوئی نہیں۔ اور محبت کا دوسرا سبب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ کمال، کسی کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ صفات ہوتی ہیں، اس کے اخلاق ہوتے ہیں، کمالات ہوتے ہیں، ان کمالات کی بنا پر ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور اس کائنات میں سب سے زیادہ کمالات، سب سے زیادہ صفات اور سب سے زیادہ خوبیاں اللہ نے اگر کسی کو عطا کی ہیں تو وہ میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس پوری انسانیت کے لیے آپ رحمت بن کے آئے، اور آپ کی خوبیوں کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے کمالات کو دیکھ کر آپ کے دشمن بھی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس لیے کہ انہوں نے میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا تھا، انہوں نے آپ کے بچپنے کو دیکھا، آپ کی جوانی کو دیکھا، آپ کے دن دیکھے، آپ کی راتیں دیکھی، اور پھر جب آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، تو لوگ نے کہا ما جربناک الا مرارا، کہ ہم نے ایک مرتبہ آپ کو نہیں آزمایا، ہم نے کئی مرتبہ آپ کو آزمایا ہے، لیکن ہم نے آپ کے اندر، آپ کی زبان مبارک میں سچائی کے سوا کچھ پایا ہی نہیں۔ آپ تو
صدق و امانت کے پیکر ہیں. آپ کی زبان سے کبھی ہم نے غلط بات سنی نہیں، صرف سچائی سچائی آپ کی زبان پر ہے، اس کے سوا تو کچھ آپ سے سنا ہی نہیں. اور انہی خوبیوں نے اور انہی کمالات نے لوگوں کو آپ کا گرویدہ بنایا. انہی کمالات کی وجہ سے لوگ آپ پر فریفتہ ہوتے گئے. پڑوسی آپ کے حق میں گواہی دے رہے ہیں، آپ کے غلام آپ کے حق میں گواہی دے رہے ہیں کہ آپ سے بڑا محسن، آپ سے بڑا شفیق ہم نے آج تک اس دنیا کے اندر کوئی پایا ہی نہیں. اور تیسری وجہ کسی سے محبت کرنے کی وہ ہے احسانات. کہ کوئی کسی پر احسان کر جائے، مشکل وقت میں کوئی کسی کے کام آ جائے، پھر آدمی ان احسانات کو بھولتا نہیں ہے. پھر آدمی یاد رکھتا ہے کہ یہ میرے مشکل میں کام آیا، اور اس سے آدمی محبت کرنے لگتا ہے. تو اس کائنات میں اگر انسانیت پر، اس پوری کائنات میں اگر کسی کے احسانات ہیں تو اللہ کے بعد میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، آپ کی تشریف آوری کو اللہ نے احسان کے طور پر اپنے بندوں کے سامنے پیش کیا اور اعلان کر دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ تبارک و تعالی اعلان کر رہے ہیں، او میرے بندو، کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی، آسمان تمہارے لیے، سورج تمہارے لیے، چاند سورج ستارے، یہ ہوائیں، یہ کہکشائیں، کائنات کا ذرہ ذرہ میں نے تمہارے لیے بنایا، لیکن میں نے تم پر احسان نہیں جتلایا. لیکن اب میں تمہیں اپنا وہ رسول دے رہا ہوں. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. جو رسول تمہارے پاس بھیجنے جا رہا ہوں، فرمایا یہ میرا احسان ہے تم پر کہ تمہیں میں نے یہ رسول عطا کیا ہے جو تمہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لائے گا، جو ظلمت و تاریکی سے تمہیں نکال کر روشنی کی طرف لائیں گے. تو اللہ اپنے حبیب کو بھیجنے پر اپنے بندوں پر احسان جتلا رہے ہیں. اور پھر جب میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس وقت انسانیت سسک رہی تھی، ہر طرف ظلم، ہر طرف جبر، انسان کے خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، جانوروں سے بھی بدتر اس انسان کی حالت ہو چکی تھی. لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس امت کو جب یہ مژدہ، یہ خوشخبری سنائی گئی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی ہے، ہم نے بنی آدم کو تمام مخلوقات میں سب سے افضل،
اور سب سے اشرف بنایا ہے۔ تو اس امت کو، اس انسانیت کو میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے عزت ملی۔ اور پھر آپ نے کس طرح لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کی، اپنے دشمنوں کو آپ کس طرح جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے فکر مند ہیں کہ آپ انہیں سچائی کی بات کہہ رہے ہیں، آپ انہیں نجات دلانے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، لوگ آپ پر پتھر مار رہے ہیں، لوگ آپ کی راہ میں کانٹے بچھا رہے ہیں، لیکن آپ نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ دن رات ایک کر کے، اور اللہ رب العالمین کو قرآن میں اپنا حکم اتارنا پڑا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ او میرے محبوب، آپ کیوں اتنے فکر مند ہیں؟ کیوں آپ ان لوگوں کے پیچھے اتنے فکر مند ہو رہے ہیں؟ آپ تو اپنی جان کو گنوا بیٹھیں گے اگر یہ ایمان نہ لائے۔ آپ اپنے آپ کو اتنا فکر مند بنائے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے، آپ تو انہیں سچائی اور امانت داری کی دعوت دے رہے ہیں، آپ تو انہیں جہنم کی آگ سے نجات دلانے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ آپ پر پتھر مار رہے ہیں، آپ کی راہ میں کانٹے بچھا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا میرے محبوب فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ایسا لگ رہا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر انہوں نے آپ پر ایمان نہ لایا، اگر انہوں نے اس قرآن کو نہ مانا، آپ کہیں ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر جائیں۔ اتنے فکر مند ہیں میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس طرح ایک ایک انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں جانے والا وہ کس طرح بن جائے، کیسے اس انسان کا تعلق مخلوق سے کٹ کے خالق کے ساتھ جڑ جائے۔ اس کے لیے میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری تکلیفیں سہتے گئے، یہاں تک کہ کائنات کے پیغمبر میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی طلاق ہو جاتی ہے۔ کس لیے ہوئی؟ صرف اس دین کے خاطر۔ میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مطاف کے اندر سجدے میں جاتے ہیں، اونٹ کی اوجڑی آپ کے اوپر لا کے رکھ دی جاتی ہے۔ یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ صرف اس دین کے خاطر۔ آج میرے اور آپ کے پاس اگر ایمان ہے، آج میں اور آپ اگر اللہ کے گھر میں پہنچے ہیں، یہ کائنات کے پیغمبر کی یہ قربانیاں ہیں۔ پتھر پر پیٹ پر پتھر باندھے، کئی روز تک گھر میں چولہا نہیں جلا، یہ سب کس لیے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے وطن کو چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنا سب کچھ قربان کیا، یہ میرے اور آپ کے لیے۔ اتنا ہی نہیں، میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کر کے میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، اس وقت بھی آپ کی زبان پر کوئی اور بات نہیں ہے، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں یا ربی امتی، یا ربی امتی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد حسن کا، حسین کا، فاطمہ کا کیا بنے گا، نہیں، آپ کہہ رہے ہیں یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے اللہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ دنیا کے اندر اتنے احسانات کائنات کے پیغمبر کے مجھ پر اور آپ پر ہیں کہ ہم ان احسانات کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتے۔ اور پھر
جب کل قیامت کا دن ہوگا، رب کی عدالت لگے گی اور اعلان جس وقت ہوگا رب العالمین کی طرف سے، لمن الملک اليوم، اور دنیا میں حکمرانی کرنے والوں آج بتاؤ آج کس کی حکمرانی ہے؟ اور آواز لگ جائے گی للہ الواحد القہار، آج ایک اللہ کی حکمرانی ہے، مالک یوم الدین، اس لیے کہ روز جزا کا مالک و مختار وہی ہے۔ آج اس کی حکمرانی کے سوا کسی اور کی حکمرانی نہیں چلے گی۔ ہر انسان لرز رہا ہوگا، ہر انسان کے اوپر کپ کپی طاری ہوگی۔ آدم علیہ السلام بھی پریشان، نوح علیہ السلام بھی پریشان ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی پریشان، تمام انسان پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آدم علیہ السلام سے، آپ پہلے انسان ہیں اور پہلے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے، اللہ حساب و کتاب شروع فرما دیں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے مجھ سے نہیں ہو پائے گا، آپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، موسیٰ علیہ السلام میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بھیجتے جائیں گے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ پہنچیں گے کہیں گے آپ کو اللہ نے یہ حق عطا کیا ہے، آپ سفارش کر دیجئے تاکہ حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ اس لیے کہ یہاں کی ہولناکی، یہاں کی وحشت ہم سے دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ سارے کے سارے لوگ کانپ رہے ہوں گے، لرزہ برندام ہوں گے۔ ایک کملی والا اس وقت بھی سجدے میں گر جائے گا، اور اس وقت رب العالمین کی بارگاہ میں آنسو بہاتے جائیں گے، زاروں قطار رب العالمین کی بارگاہ میں روتے ہوئے اللہ سے اس وقت التجا کریں گے، اور اللہ بھی کہے گا میرے محبوب آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ میرے محبوب آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کو میں نے نبیوں کا سردار بنایا ہے۔ محبوباً ارفع راسک، او میرے محبوب اپنا سر تو اٹھائیے، آپ کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے، آپ کے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے ہیں، آپ سر اٹھائیے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے میرے رب رو اس لیے رہا ہوں اس لیے کہ آج میرے نام لینے والے جہنم میں جا رہے ہیں، میں کس طرح چین سے بیٹھوں؟ میرے نام لینے والے میرے وہ امتی جن کی نسبت میرے نام سے، جن کی نسبت میرے ساتھ ہے، آج وہ جہنم میں جائیں اور میں چین کے ساتھ بیٹھا رہوں۔ اللہ کہے گا محبوباً ارفع راسک، او میرے محبوب اپنا سر اٹھائیے، سل توتا، آپ مانگیے میں عطا کروں گا، آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ سر اٹھائیے جو مرضی ہے کیجئے، فرمایا نہ میرے محبوب آپ کو مانگنا اچھا لگتا ہے اور مجھے دینا اچھا لگتا ہے، آپ مانگیے، آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اور پھر کائنات کے پیغمبر میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے، اور سفارش کرتے کرتے ایک ایک کو جہنم سے نکلوائیں گے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا، جس نے بھی گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے لیے سفارش کی درخواست کریں گے اور ایک ایک کو نکالا جائے گا۔ پھر آخر میں یہاں تک کہا جائے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی لے آؤ۔ اب جب لایا سب جلے ہوئے ہیں، دور سے پہچانے جا رہے ہیں کہ یہ جہنمی ہیں، جہنم سے سزا بھگت کے آ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے، اے اللہ یہ میرے امتی ہیں، یہ تو دور سے پہچانے جا رہے ہیں، لوگ تو انہیں تانا دیں گے
ان کو پہچان کر کے تم جہنم سے ہو کے آئے ہو؟ اللہ کہے گا میرے محبوب جاؤ، یہ نہر حیات ہے، اس میں ان سب کو داخل کرو اور پھر ان کو جو ہے جنت میں پہنچا دو۔ یہ ہے میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس امت پر۔ اس دنیا کے اندر بھی میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر، اور موت کے بعد بھی اور محشر کے میدان میں بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر رہے ہیں۔ تو میرے ایمانی بھائیو، اس کائنات میں اتنا کریم اور اتنا شفیق نبی کس کو ملا ہو، لیکن آج میری اور آپ کی زندگی کس طرف جا رہی ہے؟ یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، مردہ بھی دیکھے تو کر چاک غریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بے تاب زباں پر یہ سخن، اٹھ چلے قبر سے بے تاب زباں پر یہ سخن، مرحبا سید مکی مدنی العربی، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدایت چه عجب خوش لقبی، دل و جاں باد فدایت چه عجب خوش لقبی، منم بے دل بجمال تو عجب حیرانم، منم بے دل بجمال تو عجب حیرانم، اللہ اللہ چه جمال است بدی بلعجبی، اللہ اللہ چه جمال است بدی بلعجبی، چشم رحمت بکشا سوئے، چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر، چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی۔ میرے ایمانی بھائی وقت ہے نہیں، ورنہ فارسی میں عبد الرحمن جامی نے جو اشعار میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے ہیں، ان کی وضاحت میں آپ کو کرتا اور آپ کو یہ بتاتا کہ کیا عشق تھا، اور ایک ایک امتی کو میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہونی چاہیے تھی۔ اسی کو شاعر نے کہا، سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں، سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں، بسا ہو جب کہ نقش حب محبوب خدا دل میں، بسا ہو جب کہ نقش حب محبوب خدا دل میں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، کہ دین حق کی شرط اول یہی ہے کہ جب تک نہ انسان کے دل میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ آ جائے، جب تک نہ انسان اپنا سب کچھ لٹا نہ دے ان کی ذات پر، تب تک آدمی کا ایمان ہی مکمل نہیں۔ آج ہم محبت کرتے ہیں، کوئی کسی کو اپنا آئیڈیل مان رہا ہے، دنیا کے ان بے حیا اور بے غیرت لوگوں کو آج کا نوجوان اپنا آئیڈیل بنا رہا ہے، پھر انہی کے طرز پر بال بھی بناتا ہے، پھر وہ جس طرح کی پینٹ وہ پہنتا ہے اسی طرح کی پینٹ یہ پہنتا ہے، جہاں سے وہ پھاڑتا ہے وہیں سے یہ بھی پھاڑ دیتا ہے، جہاں جیسی داڑھی وہ رکھتا ہے
ویسی یہ بھی رکھتا ہے۔ اس سے پوچھو کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ میں اس کو فالو کرتا ہوں۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہے، اگر اس کے لیے آئیڈیل ہے تو وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ اگر ہم ساری زندگی ان کے احسانات کا بدلہ دینا چاہیں نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آؤ چھوڑو ان دوسری چیزوں کو، چھوڑو ان بے حیا قسم کے لوگوں کو جن کو آج تک آپ نے اپنا آئیڈیل مانا ہے۔ آؤ اپنے حبیب میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانو۔ اگر دنیا کی کامیابی و کامرانی چاہتے ہو، آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، آؤ اور اللہ کے گھر میں عہد کرو ہماری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی کہ ہم ایک ایک عمل میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی اتباع کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔